محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 10 عادتیں مبارکہ کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نمبر 1، صبح جلدی اٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت جلدی اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت پہلے اور 1 گھنٹے بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے۔ آج سائنسی تحقیقات کی بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹے میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا موقع ملتا ہے، جو کہ آپ کی صحت مند زندگی کے لیے ایک بہترین مفید عمل ہے۔ نمبر 2، آنکھوں کا مساج۔ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنکھوں کا مساج کیا کرتے تھے۔ باڈی کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، صبح اٹھ کر بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے اور معلوم تھا کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، کہ جس کو پڑھنے میں تقریباً ایک سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک کیپیلری ہے کہ جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے بلڈ کے لیے ایک پل بنتا ہے۔ اس طرح اس پل کے ذریعے سے ہی ہمارے پورے دماغ کو بلڈ کی سپلائی بحال ہوتی ہے، کہ جہاں سے ہمارے تمام تر اعصاب یعنی پورے جسم کو کنٹرول ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چلتے جبکہ ابھی برین میں بلڈ کی سپلائی بحال نہیں ہوئی تو اس کو یہاں برین ہیمریج ہو سکتا ہے، یا وہ برین کے کئی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، کہ جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا فالج ہونا بھی شامل ہے۔ جبکہ اگر وہ صرف 1 منٹ بیٹھا رہے کہ اس کے دماغ میں بلڈ کی سپلائی بحال ہو سکے تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے، اور اس ایک حدیث مبارکہ کے پیچھے بہت سے پروفیسر ڈاکٹر کی ریسرچ شامل ہے، کہ جس میں غیر مسلم ریسرچ نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح سے ایکٹیو ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس سنت مبارکہ پر جہاں بہت بڑا اجر اور ثواب ہے، وہاں صحت کا بہت بڑا راز بھی ہے۔ نمبر 4، قیلولہ کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد 1 گھڑی کے لیے 20 سے 25 منٹ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے، تقریباً 68% افراد میں جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکحل پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو چکر کھا کر گر سکتا ہے، یا اس پر خمار کی سی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہم ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا بوجھل سا محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکحل سے پیدا ہونے والی خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا، اور وہ باڈی فنکشن کے لیے زیادہ فائدہ دے گا، اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے صحت کے مسائل کا خدشہ رہتا ہے، کیونکہ یہ بات آج تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر 1 سے 2 یا 3 بجے تک دوپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے، تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ قیلولہ کر سکیں۔ آج پورا یورپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے ہوئے ہے، اور پورے یورپ میں دوپہر 1 بجے سے 3 بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ریسرچ کی اور اسے اپنایا، اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں۔ نمبر 5، کھانا کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے فروٹ نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ کھانا کھانے کے بعد
پھل نہیں نوش فرماتے تھے، کیونکہ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے، جبکہ کھانے سے پہلے پانی پینے کی ترکیب بتائی ہے۔ اس لیے مختلف پھل بھی کیونکہ پانی کی بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کھانے سے پہلے کھانے سے جسم اور خاص طور پر معدہ اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے، کیونکہ کھانے کے ہضم کرنے میں معدہ اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور یہ عمل ان کی کارکردگی بڑھانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، اور یہ بات بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے۔ فروٹ میں موجودہ غذائیت سے خالی معدہ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پینا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پیتے تھے۔ آج علم و تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے اس قدر نقصان ہے کہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم کھانا کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر بھی فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتے ہیں۔ باقی کھانا ہاضمے کے دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے، اور اس طرح معدے میں رہ جانے والا فیٹس اور پروٹین معدے کے اندر انتہائی نقصان دہ گیسز پیدا کرتے ہیں، جبکہ ان سب کو کھانا کھانے کے ساتھ مکس ہو کر نظام انہضام کے اگلے مرحلے میں جانا تھا۔ ہم نے پانی پی لیا یا فروٹ کھا لیا تو یہ ہماری صحت کی بربادی کے لیے معدے میں ہی رہ گئے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض چند ایک گھونٹ لے لو اور اس کے بعد روٹی کا ایک لقمہ کھا لو۔ جاپانی ریسرچ ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے سے جو فیٹس اوپر آ رہے تھے اور آپ نے جو بعد میں لقمہ کھا لیا تو فیٹس کے اوپر آنے کا سلسلہ نہ صرف وہیں رک جاتا ہے بلکہ وہ دوبارہ غذا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے، کہ جو پیٹ میں نہ صرف گیس، بدہضمی، تیزابیت کی وجہ بنتے ہیں بلکہ بہت سے دل کے امراض کا تعلق بھی اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے سبب سے ہی ہے۔ نمبر 7، وضو کرنا۔ ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم سے کم 5 بار وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور منہ، ناک، ہاتھ، بازو، سر اور پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ یعنی دن میں 5 بار ہم جسم کے ان تمام اعضاء کو دھوتے ہیں جو وضو میں ہم جسم کے تمام ظاہری اعضاء کو دھوتے ہیں کہ جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے۔ آج سائنسی مشاہدات یہ بات ثابت ہو کرتے ہیں کہ جن اعضاء پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے تو اگر ان کو صاف نہ کیا جائے اور وہ جسم کے اس حصے پر زیادہ دیر تک لگی رہے تو ان اعضاء اور دماغ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آ گئی ہے اور اس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ایک شخص صبح منہ دھوتا ہے اور اس کے بعد شام میں آ کر دھوتا ہے تو اس کے اعضاء اور دماغ کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، کہ جس سے بعد میں بہت سے اعصابی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسلام کم سے کم دن میں 5 بار آپ کے اعضاء کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے، اور جمعہ کے روز ناخون، زیر ناف اور بغلوں کے غیر ضروری بال کاٹنے سمیت مکمل صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ صرف ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے بلکہ یہ سب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا حصہ بھی ہے۔ نمبر 8، جلدی سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور عادت مبارک یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو جلدی سو جایا کرتے تھے۔ عموماً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے، یعنی رات میں جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھا۔ ہماری بایولوجیکل واچ جو کہ ہمارے پورے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے، جب یہ باہر اندھیرا دیکھتی ہے تو آپ کے جسم کو سونے کا سگنل دیتی ہے، جسم کو تیاری کے لیے 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے کہ اس وقت تک آپ کو لازمی سونا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ نماز مغرب اور نماز عشاء میں بھی تقریباً اتنا ہی دورانیہ وقت ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر بایولوجیکل واچ کے تحت ایک ڈاکٹر جاگ جاتا ہے جو آپ کے پورے جسم کی مینٹیننس کرتا ہے۔ اگر کہیں زخم آ گیا ہے تو وہ اس کو ریپیئر کرے گا، اور اگر جگر یا کسی اور اعضاء میں مشکل ہے تو اس پر کام کرے گا۔ بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی کام ہوتا ہے، اور جو
جگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ رائے بھی ہے جہاں وہ اپنا علاج کرا رہے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن اپنی نیند کے نظام کو بہتر کر کے اپنے جسم کے ڈاکٹر کو علاج کا موقع دیجیے اور پھر اس کے اثرات کو دیکھیے۔ رات 10 بجے سے 12 بجے تک جگر اور اس کے ارد گرد کے اعضاء کی مینٹیننس ہوتی ہے اور اس کے بعد درجہ پورے جسم کی مینٹیننس ہوتی ہے اور یہ عمل روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں ایک آٹومیٹک نظام رکھا ہے اور یہ نظام تب تک کام کرتا ہے کہ جب تک آپ جلدی سونے کی عادت اپناتے ہیں۔ عہد جہالت میں عربوں میں ایک رواج تھا کہ رات کے کھانے کے بعد ان کے یہاں شعر و شاعری اور دیو ملائی کہانیوں کی محفلیں ہوتی تھیں جو رات کے 2 بجے تک چلتی رہتی تھیں، اور اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رات جلدی سونا بھی ان کے نزدیک ایک قابل اعتراض عمل تھا۔ یہ تو عہد جہالت تھا، لیکن آج ماڈرن ایج کا دعویٰ کرنے والے ہم مسلمانوں کے یہاں بھی دیر تک جاگنے کو نہ صرف قابل اعتراض نہیں سمجھا جاتا بلکہ کچھ حد تک تو قابل فخر بھی جانا جاتا ہے۔ عہد جہالت کی محفلوں کی جگہ آج ماڈرن انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نے لے لی ہے، لیکن جلدی سونا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات میں تھا کیونکہ جسم کے اندرونی ڈاکٹر کی افادیت سے واقف تھے۔ یعنی دوستو، نمبر 9، مسواک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسواک بہت پسند تھی اور خصوصاً دن میں 5 دفعہ ہر نماز میں وضو کے ساتھ تو ضرور اس کا استعمال فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جب گھر تشریف لاتے تو کسی محفل میں حاضری سے پہلے غرض موقع بے موقع مسواک کرتے اور مسواک کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کے کچھ نہ کچھ ذرات ضرور رہ جاتے ہیں اور کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے۔ محسوس کیجئے گا کہ دانتوں میں رہ جانے والے ذرات 2 گھنٹے میں نرم ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بیکٹیریا ہی ہیں۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں اور سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد میں مسواک کا استعمال کیا جائے، ورنہ یہ آپ کے ہارٹ اٹیک بھی سبب بن سکتی ہے۔ آج امریکہ اور مغربی ممالک میں صبح اٹھتے ہی بغیر دانت منہ صاف کیے کھانے پینے کا رواج عام ہے، جو ان میں طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی میں ہارٹ اٹیک کے 500 مریضوں پر سرچ کی، انہوں نے بہت سی وجوہات بیان کی۔ وہاں ایک وجہ یہ بھی سامنے آئی کہ یہ لوگ ٹوتھ برش کرنے کے عادی نہ تھے، جس کے سبب ان کے دانتوں میں جمع میل پیٹ میں جا کر اس قدر ملٹی سپلائی ہوا کہ وہ ہارٹ اٹیک کے آرٹریز کو بلاک کرنے کا سبب بنا۔ ان کے ہارٹ اٹیک کا اصل سبب ان کے دانتوں کا میل تھا، جبکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسواک کی اس حد تک تلقین فرمائی کہ اس موقع پر فرمایا کہ اگر امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں امت پر مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ آج کی ماڈرن سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ جن لوگوں کو ٹوتھ برش زیادہ کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کو غصہ کم آتا ہے اور وہ اکثر ٹھنڈا مزاج پرسکون رہتے ہیں۔ جس شخص کو زیادہ غصہ آتا ہو، بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہو، طبیعت میں بے چینی ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ مسواک کیا کرے۔ 2-3 مہینے میں اس کے حیران کرنے والے فائدے پائیں گے۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 10، ہفتے میں 2 روزے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات میں پیر اور جمعرات کا روزہ بھی شامل تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان روزوں کو رکھنے کی ترغیب بھی دلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ مسلمان 1 آنت میں کھانا کھاتا ہے جبکہ کافر 3 آنت میں، اور ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو۔ یہ عمل آج جدید میڈیکل کا بھی ماننا ہے۔ یہ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کا بہت ہی عظیم راز ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم معمول کے مطابق اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتے رہتے ہیں تو جسم میں ایکسٹرا پروٹین فیٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو کہ جسم کی ضرورت سے زیادہ ہونے کے سبب جسم میں زہر کا کردار ادا کرتے ہیں اور بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ آج کی عام بیماریاں شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کی بنیادی سبب یہی ایکسٹرا فیٹس ہی بنتے ہیں۔ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو جسم کے ہنگر جوسز یعنی جس میں کھانا ہضم کرنے کا خودکار نظام پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے 100 لقمے کھانے تھے مگر 70 پر ہاتھ روک لیا تو باقی 30 لقمے کی جن کی جسم کو ضرورت تھی، جسم وہ ضرورت ان ایکسٹرا
پروٹین اور فیٹس کو کھا کر پورا کرتا ہے۔ جسم اپنے خودکار نظام کے تحت اکٹھا ہونے والے زہر کو ختم کرتا رہتا ہے اور آپ صحت مند رہتے ہیں۔ جب 3 روز کچھ کوتاہی ہو گئی اور آپ نے پیر کو روزہ رکھ لیا تو دن بھر کے طویل روزے کے باعث آٹو فیزیو کے عمل کو ایکٹیو ہونے کا بھرپور موقع ملتا ہے اور 3 روز کی کوتاہی کو وہ ریپیئر کر دیتا ہے۔ پھر 2 روز کے معمولات اور جمعرات کا پھر جو روزہ، جب یہ سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی معلومات کا حصہ بن جاتی ہے تو بیماری پیدا کرنے والے سیل آٹو فیزیو کا عمل ہفتے میں دہرائے جانے کے باعث اکٹھے ہی نہیں ہو پاتے اور آپ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں۔ آج ہم سائنسی تحقیقات پر بہت یقین رکھتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پروف کرے، تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے۔ حقیقت یہی ہے کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیچھے ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ سنتیں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابیاں ہیں اور راحتیں ہیں۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین عمل ہے۔ پیارے دوستو، چینل کو اگر آپ نے ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اسلامک زون کو ابھی سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا، لائک بھی کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔